بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس احتجاجی جلسے میں شریک بلوچستان کے مختلف اضلاعوں سے آئے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، آج کے اس احتجاجی جلسے میں شامل بلوچ، پشتون، ہزارہ اور بلوچستانی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی دوستوں، بی ایس او کے ساتھیوں، نواب امان اللہ زہری کے فرزندگان، بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں، پتہ نہیں تقریر میں اردو میں کروں یا کسی اور، کیونکہ آج کل ہماری جالاوان کی اردو ایسی ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بابو نواب نوروز کے فرزند نواب میر امان اللہ زہری، نوابزادہ مردان مشرف زہری اور سکندر بلوچ کو 30 سالہ میری اور نواب امان اللہ کی جو ایک سیاسی دوستی تھی، بلوچستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قبائل آباد ہیں، ہر قبیلے کا اپنا احترام ہے۔ ہماری نگاہ میں بلوچستان میں بسنے والا ہر وہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، نہ کہ صرف اس کی طاقت کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ بلوچیت کی وجہ سے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ کسی قبیلے کی ذیلی شاخ کے لیے منعقد نہیں کیا گیا۔ آج کا جلسہ نہ ہی قبائلی جھگڑوں کو ہوا دینے کے لیے یا بھڑکانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل موجود ہیں۔ آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی مختلف اقوام موجود ہیں۔ آج کے اس جلسے میں تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں۔ آج اس سے پہلے کہ میں ان وجوہات کی طرف جاؤں، میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نواب امان اللہ زہری کا قتل کیا کیوں گیا۔ یہ سازشیں آج کی نہیں ہیں، یہ کئی عرصوں سے چل رہی ہے۔ جنرل مشرف سے لے کر جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک بلوچستان کے قبائل کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی۔ اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے یہاں کے حاکموں نے ہمیں اور آپ کو دست گریبان کیا، لیکن یہ جو زہری کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کو اگر کوئی قبائلی رنجش کا نام دیتا ہے، وہ پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔
یہ سیاسی قتل ہے. اور یہ سیاسی قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نواب امان اللہ زہری نہ کہ صرف آج 1988 سے لے کر اس وقت بلوچستان نیشنل موومنٹ کا جو ہے اس نے بیرک وہاں پہ لگایا ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جب بلوچستان نیشنل پارٹی تقسیم ہوئی کوشش کی گئی کہ اس کو دباؤ کے تحت یا لالچ کے تحت جو ہے ہم سے توڑ کر اپنی صفوں میں شامل کیا جائے، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں. ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے اس بات کی دلیل ہے، گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے اور نواب امان اللہ اور اس کے فرزندوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اور کامیاب ہوئے. ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے اپنی فرسودہ نظام کو قائم کرنے کے لیے ظالمیت کا جو ہے بازار گرم کیا ہوا تھا، نواب امان اللہ جو ہے ان کی آنکھوں میں چپتا تھا. نواب امان اللہ نے ہمیشہ بابو نوروز خان کی سیاست کا علم بلند کیا، یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. بلوچستان نیشنل پارٹی نے مختلف ادوار میں جب زاری میں جلسے کیے تو ان کو دھمکیاں ملتی تھی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی چھوڑو، جہاں پہ بھی تم چاہو ہم تمہارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ لوگوں کو، کافی دوستوں کو یہاں پہ یاد ہوگا نہیں ہوگا کہ 2002 میں جب بلوچستان نیشنل پارٹی کا مرکزی کونسل سیشن سائنس کالج کے میدان میں منعقد ہوا تھا اور پہلی مرتبہ جب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا صدر منتخب کیا گیا تھا، میں نے آپ لوگوں سے یہ دعا کی تھی، التجا کی تھی کہ میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ ہمارے کفن پہ اگر جھنڈا ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا ہو. اور ہمارے شہیدوں نے، ہمارے شہداؤں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ زندہ بھی تھے تو ان کے ہاتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا بیرک تھا. جب ان کو کفن اڑایا گیا تو اس وقت بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا جو ان کے کفن پہ لپٹا ہوا تھا. گزشتہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد لایا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ حکومت ختم کی گئی، یہ نواب امان اللہ اور اس کے فرزندوں کا جو قتل ہے اس حکومت کے خاتمے کا بدلہ ہے. 2018 کے الیکشن میں جو ابھی الیکشن گزرے ہیں، زہری کے تمام پولنگوں سے ان لوگوں کو، ان کی پارٹیوں کو جو شکست ہوئی اور اس میں بڑا کردار نواب امان اللہ، ان کے ساتھیوں اور صدام نصیر موسیانی کا تھا. یہ اس کا بدلہ لیا گیا ہے ہم سے اور آپ سے. اور اس کو قبائلی رنگ دیا جا رہا ہے. آج کے اس اجتماع میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف اضلاع سے لوگ آئے ہیں. یوب سے لے کر پشین سے لے کر موسیٰ خیل سے لے کر زیارت سے لے کر ڈیرہ بگٹی سے لے کر کولو سے لے کر نصیر آباد سے لے کر سبی سے لے کر ساراوان سے لے کر جالاوان سے لے کر مکران کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. آج یہ اجتماع یہ مطالبہ کر رہا ہے، یہ صرف میں نہیں کر رہا، کوئی ایک قبیلہ نہیں کر رہا، کوئی ایک قبیلے کی ذیلی شاخ نہیں کر رہی. یہ بلوچستان میں برسنے والا حزب مظلوم، ہر محکوم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نواب امان اللہ زہری اور اس کے
دوستوں اور اس کے ساتھیوں کو جو قاتل ہوں ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ حکمرانوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر علاقائی جنگیں کرائیں، یہاں پہ قبائلی جھگڑے کرائیں، یہاں پہ لسانی طور پر لوگوں کو لڑایا گیا ہے، یہاں پہ لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر لوگوں کو لڑایا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ رہا ہے کہ ہم اور آپ انہی جھگڑوں میں الجھے رہیں، ہم اور آپ انہی جنجالوں میں الجھے رہیں، اور حکمران ہمیں اور آپ کو لوٹ کر ہمیں اور ہماری اور آپ کی مالی دولتوں کو، ہماری سرزمین کو سر عام نیلام کر کر اس سے جو ہے عیش اور عشرتوں کی جو ہے زندگی گزاریں۔ ہر قبائلی جھگڑے کے پیچھے ان کے پیروں کے نشان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کے حکمرانوں کے دہلیز تک جا کے پہنچتے ہیں۔ وہ سیاسی قوتیں، وہ قبائلی لوگ جنہوں نے بلوچستان کی سیاست میں ایک اہم رول ادا کیا یا انہوں نے ایک اہم رول ادا کرنے کی کوشش کی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کو بلوچستان کی سیاست سے ہٹانے کے لیے ہر وقت قبائلی لوگوں کا کندھا استعمال کیا گیا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہے، آج کا جو ہمیں واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ کندھا قبائلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گولی مینوفیکچر کہاں ہوتی ہے؟ بلوچستان میں لوگوں میں جو ہے مایوسی پھیلانے کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے درمیان جو نفرتیں پھیلانے کے لیے انہوں نے جو مختلف ہتھ کنڈے مختلف ادوار میں استعمال کیے، لیکن آج آپ لوگوں کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، پتہ نہیں وہ محسوس کریں نہ کریں، لیکن آج کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے منہ پر جو ایک ایسا تماچا ہے جو باعث ہے کہ وہ ہفت پشتوں تک اس تماچے کی جو ہے درد جو ہے محسوس کرتے رہیں۔ ہمیں جمہوری سیاست سے روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا گئے ہیں۔ نیب کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے قیادت کو جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا، بلوچستان میں فوجی آپریشن کیے گئے، لیکن آفرین اس قوم کو جو 5 ملٹری آپریشن اور ہزاروں لاشوں کو کندھوں پر اٹھانے کے باوجود آج بھی بلوچستان کا وہ نام جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے ہٹانے کی جرات نہیں کر سکتا کوئی ان سے۔ آفرین اس قوم کو جو ہر وقت بلوچستان کا نام اور بلوچستان کا بیرک جو ہے مشکل حالاتوں میں جو بلند کیے ہوئے ہیں۔ نیب کی حکومت کے خاتمے کے بعد 1998 میں جب ہماری حکومت بنی، ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشوں کے انبار بنائے گئے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کو بنے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اس کو 2 لخت کیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن وہ سازشی عناصر جنہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کو تقسیم کیا، آج ان کی حالت دیکھیں کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا تو کوئی وہاں گرا، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अब एक सियासी पार्टी नहीं रही। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक जद्दोजहद का नाम है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक फिक्र का नाम है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक सोच का नाम है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक नजरिए का नाम है। जो कोई नजरिया पैदा करता है तो दुनिया की ताकतवर कुव्वतें, यहाँ तक के नजरिए को जो है एटम बम तक जैसी ताकत जो है ख़त्म नहीं कर सकती। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अब बलूचिस्तान के लोगों में, चाहे वो बलोच हो, पश्तून हो, हज़ारा हो या बलूचिस्तानी हो, अब उनकी रगों में और दिलों में जो है फैल चुका है। दो 2002 से लेकर और आज दिन तक हमारे कितने कारकुनों को शहीद नहीं किया गया। हमारे बाजू काट दिए गए। हुक्मरान ये समझे कि इनके बाजू काटने से जो है ये अपाज हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान हमें मिला। हमारी अच्छी एक क़यादत, हमारे बेहतरीन कारकुन हमसे जुदा कर दिए गए, लेकिन हमारी ज़बान वो नहीं काट सके। आज भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चाहे कारकुन हो, चाहे उनकी क़यादत हो, जलसों से लेकर पाकिस्तान के ऐवान तक बलूचिस्तान का नारा लगा रहे हैं। हबीब जालिब को हमसे जुदा कर दिया गया। शहीद नूरदीन को हमसे जुदा कर दिया गया। हाजी अताउल्लाह को हमसे जुदा कर दिया गया। अब्दुल रहमान को हमसे जुदा कर दिया गया। अजीज को हमसे जुदा कर दिया गया। हाजी लियाकत को हमसे जुदा कर दिया गया। सलाम एडवोकेट और उसकी मासूम बच्ची को हमसे जुदा कर दिया गया। नसीर लांगो को हमसे जुदा कर दिया गया। हर घर में हमारे मातम खड़ा किया गया। कई लोग साथी अब तक हमारे गुम हैं, लेकिन हमने बलूचिस्तान का बैरक और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जो है अपनी जद्दोजहद से जो है पीछे नहीं हटी और ना ही हम हटेंगे। बीएनपी एक कौमी जमहूरी पार्टी है। ये तमाम के तमाम जो आप साथी बैठे हुए हैं, ये उस लश्कर का हिस्सा हैं जिस लश्कर ने जो है ये अज़म किया हुआ है कि बलूचिस्तान के हुकूक की हसूली के आखिरी मराइल तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और इस लश्कर का मैं सिपहसालार मुझे आपने बनाया है और ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस कारवान के सिपाहियों की हिफाजत, उनकी माओं बहनों की नंगो नामूस, उनकी इज्जत, उनकी गैरत की जो है मैं हिफाजत करूं। चाहे उसके लिए मुझे कारकुनों की कुर्बानी देनी पड़े, अपनी कुर्बानी देनी पड़े, अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़े, इंशाअल्लाह ताला मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमसे लोग गिला करते हैं, हमसे गिला करते हैं कि आपने इस्लामाबाद में जाके बलूचिस्तान का सौदा किया है। सौदा गिरोह की जबान से जो ये सौदा अच्छा नहीं लगता। क्या सौदा किया हमने? आए बताएं तो सही। सौदे में कुछ तो लिया होगा हमने ना। सौदे में हमने कंधों पर लाशें उठाई हैं, ये सौदा है। अगर 4 वोटों के बदले एक मां की आंखों से वो टपकते हुए आंसू मैंने रोके हुए, तो कसम खुदा की मैं हर वक्त ये सौदा करूंगा।
اگر بلوچستان کی ترقی کے لیے ہم نے سودا کیا ہے تو آخری دم تک میرے کارکن یہ سودا کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کی عظمت اور بلوچستان کی نام و ناموس کی بلندی کے لیے اس کے نام کو ایوان میں اٹھانے کا سودا ہے تو یہ سودا میرے باپ نے بھی کیا ہے، میں بھی کروں گا، میری اولادیں بھی کرتی رہیں گی۔ ہم نے اپنا ضمیر نہیں بھیجا، ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اسلام آباد میں ٹکوں کے باؤ اپنا ضمیر بھیجا، وزارتوں کے عوض اپنا ننگ و ناموس گروی رکھا، وزارتوں آلاؤں کے عوض اپنی مونچھیں تک منڈوا دی۔ آؤ اپنے سودے اور میرے سودے میں جو ہے ترازو میں تول کے دیکھو کہ کس کا سودا جو ہے غیرت کا سودا ہے، کس کا سودا جو ہے بے غیرتی کا سودا ہے۔ ہم تمام کے تمام آج جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سیاسی لوگ بھی ہیں، قبائلی بھی ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں، ہماری ایک پہچان ہے، لیکن قبائلی لوگ اس سر پر دستار باندھتے ہیں، وہ شخص جو اس قبائل کی حفاظت کے لائق ہو تو اس سر پر دستار رکھنا آپ سمجھیں کسی مٹکے پر اپنے دستار رکھ دیا۔ یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں قبائل کی جس کی بنیاد پر اس شخص کا جو ہے چناؤ کیا جاتا ہے، اس کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہم نے کیا، 6 نکات، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا۔ مسنگ پرسنز، افغان مہاجرین، سائل و وسائل پر دسترس، بے روزگاروں کو روزگار دینا، بیرون ملک بلوچستان کا جو کوٹا ہے اس پر جو ہے عمل درآمد کرنا، بلوچستان میں ترقیاتی کام سر انجام دینا۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اس میں مکمل کامیاب ہوئے ہیں۔ 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، 1 سال میں 400 سے زیادہ مسنگ پرسن جو اغوا کیے گئے تھے، کئی 10 سال سے تھے، کئی 2 سال سے، کئی 4 سال سے، کئی 7 سال سے، وہ اپنے گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ کافی نہیں، میں مطمئن نہیں اس سے کہ ان کے آنے سے جو ہے نا ہمارے سر پر چاند، یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی تھی۔ آپ نے جو ہمیں وہاں پر بھجوایا، ان مسائل اور ان ماں و بہنوں کی آہ و پکار آج دن تک ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا واپس لائے، کوئی کہتا ہے میرا بھائی واپس لائے جائے۔ 400 کے قریب آپ یہ سمجھے کہ 400 گھروں میں خوشی واپس آئی ہے۔ اس کے بدلے میں ہم چاہتے، میں وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا تھا، وزیر بھی بن سکتے تھے، ہمارے 10 MP ہیں، ان میں سے کم سب کو تو نہیں، کئی ایک کو تو ان جو ہمارے وزراؤں سے ان میں سے تو کافی بہتر تھے۔ انگریزی تو اپنی جگہ پر، ان بیچاروں کو تو جو بیٹھے ہوئے اردو تک نہیں آتی۔ کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس خطے میں
غربت کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے نمبر 1 پر آ گیا ہے. دنیا کے امیر ترین خطہ جس میں تیل بھی ہے، جس میں گیس بھی ہے، جس میں دنیا بھر کی معدنیات بھی ہیں، اس کی عوام جو ہے دنیا کی غربت کی جو لکیر سے بھی نیچے چلی گئی ہے. لیکن اس صوبے میں ڈرائیوری کی نوکری بھی جو ہے وہ 4 لاکھ میں بکتی ہے آج کے دور میں. وہ دور نہیں، یہ سیکٹریٹ ہے، وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، اس کے سامنے سیکٹریٹ ہے، وہاں پہ بولیاں لگتی ہیں. گزشتہ کے حکمرانوں نے اور موجودہ حکمرانوں نے اس ملک کو جو ہے، اس صوبے کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے امیر ترین خطے کے لوگ جو ہیں اس خطے میں جو ہے امیر ترین کہلاتے، لیکن بدقسمتی سے یہاں علاج معالجے کے لیے کوئٹے جیسے شہر میں سرکاری اسپتال کی بجائے جو ہے لوگ پرائیویٹ اسپتالوں کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. امیر ترین خطے ہونے کے باوجود سرکاری اسکولوں کے بجائے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں. نوکریاں اس طرح بکتی ہیں جس طرح کے سبزی منڈی میں جو ہے آلو اور ٹنڈے بیچتے ہیں. اس کا گلام کس سے کریں؟ چونکہ یہاں پر کبھی بھی ان سیاسی قوتوں کو اقتدار میں آنے نہیں دیا گیا جو اپنی قوم، اپنے وطن، اپنی سرزمین اور اپنی عوام کی بہتر فلاح و بہبود اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکے. یہاں پر انہی بوٹ پالشوں کو لایا جاتا ہے. پہلے والے تو اپنے دامن سے بوٹ پالش کرتے تھے، آج والے جو ہے نا اپنی پگڑی اتار کر جو ہے اس سے بوٹ پالش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بلوچستان نیشنل پارٹی اپنے قومی مقاصد اور اپنے اہداف سے جو ہے غافل نہیں، نہ ہی اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مرکز کے ساتھ ہم نے جو اتحاد کیا ہے یا اس کو جو سپورٹ کیا ہے وہ جو کچھ کریں گے ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جائیں گے. نہیں، ہمارے کارکنوں نے جو ہے ہمیں اپنی آنکھ پر محتاج نہیں کیا ہے. ہمارے کارکنوں کی بھی جو آنکھیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جو فیصلہ ہم کرتے ہیں وہ اپنے قومی مفادات، اپنے بلوچستان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بھی کیے، آئندہ بھی کریں گے. مرکزی حکومت کو آج اس جلسے کی توسط سے ہم یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ دیر نہ کریں. نہیں ہوتا آپ سے تو نہ ہمیں جواب دے دیں. ہم وہ نہیں ہے کہ چپ چٹنی پہ گزارا کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم حق مانگ رہے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگتے. اور حق مانگنے کے لیے میں آج اس جلسے کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، ساڈا حق ایتے رکھ. ہم نے اچھو کا پیچھا چھوڑا جب ہم نے سمجھا کہ وہ ہمارے ان معاہدات کے تحت پورے نہیں اترتے. ہم نے پہلے بھی وارن کر چکے ہیں، اب اس جلسے کے توسط سے آپ کو وارن کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنا جلدی ہو سکے، اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ہم گھسیٹنے والوں میں نہیں کہ آپ ہمیں کان سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. نہیں، ہمیں لے جانا ہے تو ساتھ لے جائیں، اور ساتھ ہم اس وقت چلیں گے جب ہماری لوگ مطمئن ہوں گے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، ہمارے ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی.
آخر میں تمام ان دوستوں کا جو بلوچستان کے مختلف اضلاع سے آج آئے، آج نہ کہ صرف آپ نے ہمیں شرف بخشا، آپ کی آج کی موجودگی، آپ کی آواز، آپ کے نعرے اور آپ کے جوش و جذبے نے جو ہے نا بیروں کو جو ہے سننے پر مجبور کر دیا ہوگا، اندھوں کی آنکھوں میں جو ہے ہلکی سی روشنی بھی آ گئی ہوگی۔ میں تمام آپ ساتھیوں کا منتوار ہوں، شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں عزت دی، آپ نے ان شہداؤں کو عزت دی جنہوں نے اپنے خون اور اپنی جان کی قربانی دے کر آپ کے ننگ و ناموس کی حفاظت کی۔ سلام۔